سن میرے دل ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مرزا صاحب جو اپنے بیٹے کو ان کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہوئے کسی بھی طرح سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود اپنی جان دے دیں گے، یعنی کہ مرزا صاحب کی موت دیکھنے کو ملے گی ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اگر ہم بات کریں بلال عبداللہ کی، تو بلال عبداللہ کو جیسے ہی مرزا صاحب کی موت کی خبر ملے گی، وہ فوراً پاکستان آئیں گے اور عیادت کرنے کے لیے مرزا صاحب کے گھر چلے جائیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ڈیتھ سے پہلے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ صدف اپنی امی سے کہیں گی کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری لے کر بلال عبداللہ کو جوائن کرے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ابا نے ادھر جاب کرنے سے مجھے منع کر دیا تھا اور اب خود ہی وہاں کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آ گئے ہیں۔ اس پر ان کی امی بتائے گی کہ بلال عبداللہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کچھ خاص اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی لیے تمہارے ابا نے تمہیں وہاں جاب کرنے سے منع کر دیا ہو۔ صدف مرزا صاحب کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ کیا مجھے بلال عبداللہ کے ہوٹل میں جاب کر لینی چاہیے۔ اس پر مرزا صاحب کہے گا کہ یہ جاب اب تمہیں کرنی ہی پڑے گی، لیکن صدف جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گی۔ ممکن ہے کہ مرزا صاحب اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر صدف سے کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی ذکر نہ کریں صدف سے، اور صدف جو ہے وہ اپنے باپ کی پریشانی کو سمجھ نہ پائے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں مرزا صاحب کی، تو اپنے بیٹے کی بیماری کو لے کر وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوں گے۔ جب ڈاکٹر ان کو بتائے گا کہ ان کے بیٹے کی جو بیماری ہے وہ میچور سٹیج میں ہے، تو وہ زیادہ سٹریس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور ان کی موت دیکھنے کو ملے گی۔ بلال عبداللہ کو جب مرزا صاحب کی موت کی خبر ہوگی تو وہ فوراً پاکستان واپس آئے گا اور اشنا کے ساتھ مرزا صاحب کے گھر عیادت کے لیے جائے گا۔ اشنا اس کو بتائے گی کہ مرزا صاحب کے گھر میں ان کی بیوی، ان کا بیٹا زاویان اور ان کی بیٹی صدف رہتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں زاویان کی، تو زاویان بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور جب صدف ان کا ٹمپریچر چیک کرنے لگے گی اور ان سے کہے گی کہ تم میتھ کے سبجیکٹ میں اٹکتے ہو، تو وہ کہے گا کہ اب میں کسی بھی سبجیکٹ میں نہیں اٹکوں گا، یہ تم دیکھو گی۔ یعنی کہ وہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ اب جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں اٹکے گا، بلکہ سب کچھ کر لے گا۔ اگر ہم بات کر لیں عمیر احمد کی، تو وہ بھی اپنی طرف سے صدف کو حوصلہ دینے کی پوری کوشش کرے گا، اور وہ کہے گا کہ کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن صدف اب بھی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر ہم بات کریں بلال عبداللہ کی، تو اس کو اس بات کا اندازہ تو ہوگا کہ مرزا صاحب اپنے بیٹے کی بیماری کو لے کر کچھ پریشان تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کے بیٹے کی بیماری کا اپنے ریفرنس سے پتہ کروائیں اور ان کا علاج کروانے میں صدف اور صدف کی امی کا ساتھ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدف جو ہے وہ ان کے پاس جاب کرے اور وہیں سے کہیں صدف کو اپنے بھائی کی بیماری کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر ہم بات کریں اشنا کی، تو لگتا ہے کہ وہ بلال عبداللہ میں انٹرسٹڈ ہے، اسی لیے وہ عمیر کو انسسٹ کرتی ہے کہ تم صدف کے انکار پر زہر کھا لو۔ شاید وہ چاہتی ہے کہ صدف کسی بھی طرح عمیر سے محبت کر لے، کیونکہ وہ بلال عبداللہ کی صدف کے لیے فیلنگز کو محسوس کر چکی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دانیہ کی، تو دانیہ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا چلی جائے گی۔ اگر ہم بات کریں زاویان کی کہ زاویان کا علاج ہو پائے گا یا نہیں، تو اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، آنے والی ایپیسوڈ میں ہم یہ سب دیکھیں گے۔ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔